السلام علیکم دوستوں، خلیل معروف ایک بار آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ دوستوں، آج کا موضوع تھوڑا الگ ہے۔ بہت سے لوگوں کو، جو ہمارے ہم وطن لوگ ہیں، ہمارے جو ہم وطن دوست ہیں، ان کو ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام ایک بہت بڑا کٹر پنتھی مذہب ہے، بہت بڑا کٹر پنتھی مذہب ہے، ہر چیز کو کٹرتا سے لیتا ہے، اس میں انسانیت نہیں ہے، وہ انسانیت کی بات نہیں کرتا ہے، وہ مار کاٹ مار دھاڑ کی پالیسی کو لے کر چلتا ہے ساری دنیا میں۔ اور کچھ واقع ہوئے ہیں دنیا میں آج سے 20 25 30 سال پہلے، جو اس سے وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام ایک مار دھاڑ والا مذہب ہے اور وہ تعلیم اسی کی دیتا ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری باتیں۔ تو اسلام انسانیت کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اسلام انسانیت کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے انسانیت کے نام پر۔ تو دوستو، انسانیت اگر کسی مذہب میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے، نہ کہ کتابوں میں صرف لکھا ہے کہ بھائی آپ انسانیت کو فالو کرو، انسانیت کی بات کرو، انسان سے چلو، نہیں، اسلام نے انسانیت کی بات بھی کی ہے اور اس کو ثابت بھی کیا ہے پریکٹیکلی اپنے کردار سے۔ میں آپ کو 2 3 چیزیں بتاتا ہوں، 2 3 چیزیں، بہت ساری چیزیں، ہزاروں چیزیں۔ آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ آپ کوئی مفتی کے پاس چلے جائیں اور ان سے پوچھے کہ مفتی صاحب، جیسے کوئی عورت ہے جو کھانا کھاتی ہے، کھانا بناتی ہے، پڑوس میں رہتی ہے، مسلمان عورت ہے، کبھی نماز پڑھتی ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتی ہے، کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ تو مفتی صاحب آپ کو کہیں گے کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی نصیب، اس کا جو بھی ہے، وہ کھل کے آپ سے نہیں کہیں گے یس یا نو کہ ہاں وہ جنت میں جائیں گی یا دوزخ میں جائیں گی۔ وہ آپ سے کہیں گے کہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے اگر اللہ کو اعمال پسند آ گئے تو ایسا ویسا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات میں ایک صحابی آ کے سوال کر دے گا، رسول اللہ، ایک عورت ہے جو مسلمان ہے، جو نماز پڑھتی ہے، نہیں بھی پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، نہیں بھی رکھتی ہے، لیکن جو وہ کھانا جو بناتی ہے وہ زیادہ بناتی ہے اور وہ اڑوس پڑوس میں بانٹتی ہے کھانے کو، وہ کبھی اکیلی نہیں کھاتی، اپنے کھانے کو اڑوس پڑوس میں شیئر ضرور کرتی ہے۔ اس کے بارے میں بتائیے، اس کے بارے میں آپ بتائیے کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے۔ پھر ایک آپ مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں کہ مفتی صاحب، کتا پالنا کیسے اسلام میں؟ تو کہیں گے حرام ہے۔ جب کتا ہی پالنا حرام ہے، کتا گھر میں رکھنا حرام ہے، اس کو نہیں رکھ سکتے، اس کا جو لاب ہے اس میں ذرا کچھ بہت ساری اس پہ الگ وہ چیز ہے، تو ہم لوگ کتا نہیں پال سکتے، ہمارے مالوٹی میں کتا پالنے کا، بلی پال سکتے ہیں آپ اور چیزیں پال سکتے ہیں، لیکن کتے کے لیے حرام۔ تو ایک عورت تھی جس نے کتے کو پانی پلایا، اور وہ عورت مسلمان نہیں تھی، غیر مذہب کی عورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہاں وہ عورت جنتی ہے۔ دیکھو، یہ ایک اسلام کی ایک رولس ہے، ایک ایک شریعت ہے۔ اچھا، یہ جو باتیں ہوئی ہے آج کی تاریخ سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ شریعت کے بالکل باہر ہے، آؤٹ آف کانٹیکٹ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو درکنار رکھ کر فیصلہ آپ نے خود اپنے منہ سے کیا، اپنے، کہ نہیں یہ عورت جنتی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا اس میں؟ آپ نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے انسانیت کو پہلے رکھا، انسانیت، انسانیت کو پہلے رکھا۔ ایک عورت تھی جو آپ پر روز کوڑا پھینکتی تھی، بڑی مشہور حدیث ہے، کوڑا روز پھینکتی تھی، کئی دن تک پھینکی، بہت دن تک پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے وہ اس کو پتا تھا وہ کوڑا پھینکتی تھی، اس کی بڑی نفرت تھی، جو بھی تھا۔
پھر کچھ دن تک اس کوڑا کچرا جب ان کے نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر پہ گئے. کیا بات ہے مائی، کوڑا ووڑا نہیں پھینک رہی ہو تو کیا بات ہے، میں آپ کو دیکھنے آیا کہ آپ بیمار ہو یا تو کچھ اور ہو، دیکھنے میں آیا ہوں. تو وہ عورت دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ میں روز اس پہ کوڑا برابر ہے، جان بوجھ کے پھینکتی بھی تھی، اور وہ یہی شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مجھے دیکھنے آیا اور واقعی میں بیمار ہوں میں. وہ مجھ سے تو بڑی بھول ہو گئی، مجھ سے تو یہ بڑی بھول ہو گئی. تو یہ آپ کا جو عمل تھا وہ اس میں بہت ساری چیزیں نکل کے آتی، اس کو شرمندہ کرنا، اس کو اس کو وہ چیز نہ سوچے کہ میں کچھ ایسے، آپ فلاسفی کا انداز بھی نہیں سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو سیدھا سیدھا سمجھا رہا ہوں. تو یہ معیار تھا. اگر دیکھو، میں نے بھی بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، اس میں بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں. وید ہو گئے، اس میں بائبل پہ بھی پڑھی ہے میں نے، بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی ہے، بڑے بڑے اسکالروں کی پڑھی ہے. اس میں وویکانند ہو گئے، اس میں وینوبا بھاوے ہو، میں مہاتما گاندھی کی کتابیں بہت ساری پڑھی میں نے، اور بڑے بڑے آچاریہ لوگ کی بھی کتابیں پڑھی میں نے. تو اس میں صرف آپ کو پوجا کرنا، پدھتی کرنا، اس طرح سے کرے، اس طرح سے نہ کرے، اس طرح سے کرے، اس طرح سے نہ کرے، ہر کتاب میں نے کتنے دن تک اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ مجھے کہیں سے اس میں انسانیت کا درس ملے. مجھے نہیں ملتی ہے، مجھے نہیں ملتی ہے. مجھے اس میں انسانیت کا درد مجھے نہیں ملا. لیکن میں ایک چیز بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ جس نے، دیکھو اس میں دعوے سے میں دو تین چیز کہوں گا، لیکن اس میں پہلی چیز یہ ہے، اگر اسلام میں، اسلام اسلام میں دو چیزیں ہیں، مسلمان، مومن. دیکھو مسلمان اور مومن، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھے، اس پہ عمل کرے، اس پہ جو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے انسانیت. انسانیت نہیں، انسانیت کی بلند ترین جو منزل ہے وہاں پہنچاتی ہے. انسانیت کی بلند ترین منزل، یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں ہر کسی کو، ہر کسی کو منزل تک پہنچاتی ہے، وہ بن جاتا ہے مسلمان. پھر آ گیا قرآن. اچھا اس نے قرآن پڑھا، اس کے بعد حدیث. انسانیت تو جب تک آپ انسانیت میں پیدا کرو گے وہ صفت جو مومن کی صفت ہے. دیکھو اس میں دو چیز میں نے آپ کو بتائی، ایک مسلمان، ایک مومن. وہ مومن، وہ مسلم، دو آخر چیزیں قرآن میں، وہ ٹھیک ہے، آپ مسلمان بن جاتے ہو، انسانیت آ جاتی ہے. پھر جو مومن ہے، اس کے بنا وہ ادھورا، اس کے بنا یہ ادھورا. آپ قرآن پڑھ لیں، قرآن پہ چلیں، قرآن کی باتیں کریں، قرآن پہ کتنا بھی عمل کریں، اگر وہ صفت آپ میں نہیں ہے انسانیت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں آپ نے پریکٹیکلی جو کر کے بتائی ہے، تو وہ جو چیز رہ جائیں گی. ہم کتنا بھی اس پہ ہم لوگ ادم مچائیں کہ نہیں میں تو اہل قرآن ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، میں تو ویسا ہوں. یہ جب تک دونوں چیزیں نہیں ملیں گے، جب تک کامل مومن نہیں بن سکتا. اسی لیے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان. آپ نے کہا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا. اب یہ کیا بات، حدیث بھی تھی، حدیث تو سامنے تھی، آپ کی سیرت تو انہوں نے سیرت کو تو خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھا ہے کرتے ہوئے. قرآن ان کے ہاتھ، قرآن تو اتر ہی رہا تھا، اتر بھی رہا تھا، اور وہ تو پروسیس میں ہی تھا. صحابہ کرام کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہا کہ نہیں اب تم مومن نہیں ہو. جب کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اور آپ میری جان سے بھی بڑھ کر ہو، میری جان سے بڑھ کر ہو، تو آپ نے کہا اب تم مومن ہو، اب تم مومن ہو. مسلمان مومن، تو آپ کو ڈائریکٹ اس پر گلا دیا.
जब तक आप ये दोनों को ये जमा नहीं करोगे, जब तक काम नहीं बनेगा। तो मैं हमारे मस्जिद के उलमाओं से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अगर आधा घंटा बयान करते जुम्मा के दिन, खुसूस नौजवान लोगों को आप ये इंसानी कदर दें, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में बड़े खुराफात हो रहे हैं। हम लोगों ने अपने मज़हब को एक टाइम टेबल वाला मज़हब बना दिया, बस जुम्मा को जाना है, नमाज पढ़ना है। कुछ लोग फिर वो ऐसा है, फिर मस्जिद में नमाज हो गई, हम अपने कारोबार पे चले गए। दीन के लिए, अपने मज़हब के लिए हर मुसलमान अपने मज़हब का मुबल्लिग है, याद रखो। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुराई से रोको, भलाई की दावत दो, बुराई को रोको और भलाई की दावत दो। तो ये हर मुसलमान का फर्ज है, ना कि उलमा का। सबकी जिम्मेदारी है। हमारे मोहल्ले में कोई खुराफात हो रहे हैं तो हम लोग जाए। अगर कोई, देखो, कोई भाई है, कोई हमारे पास इतनी अच्छी ज़बान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इतने अच्छे अखलाक, आपने देखो ना उनके अखलाक, आप उस तरह से बात करो। तो ये तो मैं तो कहता हूँ, मेरा ये चैलेंज है कि अगर उसका दिल ना पिघले, वो कितना भी पत्थर दिल मुसलमान हो, अगर कुछ बुराई में मुलविस है, उसका दिल नहीं पिघल जाता, तो आप कह देना। आपको डर लग रहा है कि मैं जाऊंगा, कुछ कहूंगा, वो उल्टा पुल्टा मुझे बोलेगा, मुझे फिर वो करेगा। नहीं, नहीं। तुम क्या उनसे बड़े हो? ताइफ में लोगों ने पत्थर मारा, बच्चों के पीछे लगा दिया, बच्चे जाओ जो पत्थर मारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर वो लेके दौड़ रहे थे, बच्चे उनके पीछे, खून हो गया, जूते तक पैर में खून भर गया था। पहाड़ ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप फरमा दे कि मैं इनको दबोच दूं, दबा दूं, मसल दूं। आपने कहा नहीं, ये नहीं, इनके बच्चे मेरे पे ईमान लाएंगे। तो ये चीजें सब पे लागू होती है, हर मजहब के, कि आज इन लोग कुछ खुराफात में पड़े, लेकिन इनके बच्चे आएंगे। लेकिन कब आएंगे? जब उनको बताएं, हम ये दर्स चालू करें। हम लोग मस्जिद के बाद, उलमा को मैं कहता हूँ कि आप नमाज पढ़ने के बाद आप अपने मोहल्ले में आधा घंटा गश्त करें, लोगों से मिले। ये ना कि आप नमाज हो गई, हुजरे में बैठ गए, फिर वो हो गया, फिर हुजरे में बैठ गए, हो गया। नहीं, आप लोगों से मिले, कोई जिम्मेदार से मिले। कोई वहाँ खुराफात करता है, ऐसा उसके ऊपर ऐसा वो करे। आप टाइम निकालें, समाज के अच्छे अच्छे लोगों को ले। ये जिंदगी भर नहीं करना है, कुछ वक्त तक करना है, जब तक वो चीज़ें माशरे से ख़त्म नहीं हो जाती। अगर ये कोशिश हम लोग करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों क्यों आप चाहे यूट्यूब में हमारे खिलाफ क्या क्या बोला जा रहा है, आप देखो। वो अलग मैटर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हम लोगों को जाहिल, एकदम जहालत की नीचे दबा के रखते हैं। ये तो ऐसी है, मुसलमान है ना, बस ये तो ऐसी है, ये तो औरतों को मारने वाले, ये तो ऐसे करने वाले, ये तो भाई लोग, ये तो गुंडे लोग। ये किसका नाम खराब हो रहा है आपको पता है? इस्लाम। ये आप मुसलमान हो ना, आपकी वजह से दाग लगने कहा जा रहा, दाग लगता नहीं है वो, इस्लाम तो उसका कुछ। लेकिन उन लोग का नजर में, वो लोग सीधा बता देंगे ये मुसलमान हो। ये वो नबी थे ना जो बताते, वो आला समझते, वो अखलाक के बुलंद मयार वाले, वो उनकी ये उम्मत एक गाली गलौज करती है। मैं कहता हूँ मौलमाओं को, जुम्मा की नमाज में आप लोग बैठ, एक एक इंसान से बैठ ले आप, कि बैठ लो कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को मारना हराम है। आप एक एक इंसान से बैठ लो। आप जरा सा सीरत की बातें बताना थोड़ा आधा करें आप उसको। आज के ज़माने का जो हाल है, आपके हालात के साथ भी आप समझो, हालात के हिसाब से बात करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।
بہت دیر ہو جائیں گی، بہت دیر ہو جائیں گی. ہمارے پاس تو وہ زبان نہیں کہ ہم لوگ اسلام کی دعوت دے سکیں. بتائیے مجھے کتنے لوگ اسلام کی دعوت دیتے، دعوت کا کام کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ کیا دعوت دیں گے؟ ہمارے کرداروں میں جان نہیں. وہ دیکھیے کہ یہ ایسے ہم لوگ مسلمان بنیں گے، وہ بولیں گے کہ ہم لوگ ایسے بنیں گے. یہ مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ایسے گنڈی گری کریں گے ہم لوگ، ہمارے کو گنڈا بولا جائے گا. تو میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جمعہ کے خطبے میں آدھا خطبہ سیرت کے بارے میں بتائیں. تب جو بھی ہے آپ بتائیں آدھا، اور آدھا اس پہ رکھیں. اور خاص کر کے مسلمان جوانوں یہ آپ ان کے دماغ میں پہلے بھرو اچھی طرح سے کہ حرام ہے یہ چیزیں. حرام کے بارے میں آپ بتاؤ. حرام کمائی، گندی باتیں، گندی چیزیں، یہ واٹس ایپ پہ ٹائیگر وائگر، جانور سے مشابہت. ایک تھا ٹائیگر، میں ہوں ٹائیگر، میں ہوں یہ، میں ہوں وہ، میں ٹائیگر، میری کرسی میں بیٹھا ہوں ایسا. یہ کیا تماشے؟ انسان بنایا آپ کو انسان، اور تم جانوروں سے اپنی مشابہت کرتے ہو. ٹائیگر بولنا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے؟ ٹائیگر بننا چاہتے ہو، جانور بننا چاہتے ہو؟ شرم کی بات ہے. یہ اپنی اپنی ڈی پی او سے یہ ٹائیگر والے جو، وہ مہربانی کر کے ہٹا دے. بہت ہو گیا، ہٹا دے. تو میں علماء سے آج ان کی ذمہ داری جو ہمارے معاشرے میں جو اچھے انسان، اچھے لوگ ہیں، ان کی ایک گروپ بنائیں. ہر روز کچھ دیر تک محلے میں جا کے ٹھہریں. اطراف میں اندگی گندگی جو ہو رہی ہے، آپ معاشرے میں میل جول کے بات کریں لوگوں سے کہ میں یہاں ٹھہروں گا. ابھی علماء، ہمارے علماء وہ آتے ہیں 10-15 منٹ وہ ٹھہرتے ہیں، تو لوگ خرافات سے بچیں گے. وہاں جو ٹھیک ٹھاک بات بہت ساری ہو جائیں گی. میں آپ کو انشاءاللہ دوسری بار اس کو بتا کے، لیکن آپ یہ اس کو ضرور کریں. اور لوگوں کو درس میں یہ بتائیں کہ انسانیت سب سے پہلے، اسلام میں انسانیت ہے. انسانیت پہ ضرور دو کہ انسانیت کتنی سکھائی اسلام نے. اس کے بعد ہم لوگ فری لائن سے آئیں گے. پروگرام ہے، بیٹھیں گے، بات کریں گے. میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، اس کے نیچے آپ کو نمبر دیتا ہوں. آپ نمبر لکھے، مشورہ کر سکتے ہیں کہ کیسے معاشرے کے لیے آئیں. نہیں تو یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا ہم لوگوں کو. یہ خرافات ہے. تم اپنے گھر میں بیٹھتے تھے اور سماج میں بڑے اچھے بن کے گھومتے تھے. ہم لوگ تو بہت پاورفل، بہت ہماری پہنچ، ہماری اتنی منتری انتری پنتری سب یہ منتری. کچھ کام نہیں آئے گا سب، کچھ کام نہیں آئے گا. مہربانی کرو، معاشرے کے اندر سدھار لانے کی کوشش کرو. آؤ ہم مل کر ایک اچھا معاشرہ بنائیں، بہت خوبصورت معاشرہ. دیکھو، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسلمانوں کا عروج و زوال. دیکھو، بہت عروج تھا اس 100 سال. ابھی سمجھ لو کہ 20 سال اور باقی ہے 100 سال میں. اگر آج سے ہم لوگ محنت کریں گے تو آنے والے جو 100 سال ہے وہ بہت بہترین جائیں گے. کیونکہ ہماری محنت رنگ لائیں گی، اور ہمارے بچے وہ معاشرے میں ایک اچھے مسلمان بن کے جئیں گے. جس کو کوئی غیر مسلم دیکھے کہ ہاں یہ مسلمان آ رہے ہیں، ان سے ہم سے بات کریں گے، اس سے ہم انصاف کروائیں گے، یہ صحیح بات کرتا ہے، یہ ہمارا فیصلہ کرے گا. یہ لوگ پہلے سے تھے، پہلے ایسے ہی تھا. آپ موقع دے رہے ہو، آپ موقع دے رہے ہو دوسروں کو ہم پر انگلی اٹھانے کا. اس میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نمبر، آپ کو جس کو چاہیے نمبر لیں. میں نمبر اس پہ لاتا ہوں ابھی. تو ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس کی خاکہ بناتے ہیں. ایسے ہمارے جو بھائی ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان کو اچھی دعوت دیتے ہیں انسانیت کی، اخلاق کی. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی مرضی، اللہ نے کامیابی دیں گے اس میں ضرور.